الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الجنة، وشفعه في شفاعة في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كان فما ظنكم بالذي بهذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم عزیزوں اور میری محترم پیاری ماں اور بہنوں، جس طریقے سے آپ کے سامنے مولوی صاحب بات کر رہے تھے، بات کا لب لباب یہی ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم سے جو ہے وابستہ رکھنا ہے، اپنے بچوں کو جو ہے دین کی ترغیب دینی ہے، دین کی تربیت کے مطابق ان کے اوپر جو ہے اپنی نگہبانی کرنی ہے. میرے محترم عزیزوں، جس طریقے سے جو ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اور اللہ رب العزت کے حبیب کے فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے دوسری ایسی قوموں کو جو بلند کرتا ہے، وہ میرے محترم عزیزوں ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، جو اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے جو ہے مجھے اور آپ کو اس امت کو جو ہے عزت دی، بلندی دی، رفعت دی، وہ اس کتاب کی وجہ سے ہے. وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو اس کو نہیں سمجھتا، اس کے مطابق جو نہیں عمل کرتا، اس کے مطابق جو زندگی نہیں گزارتا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتا، اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتا، اس کے مطابق وہ جو ہے نماز روزہ نہیں رکھتا، جو قرآن کا حکم آ جائے، قرآن کا فیصلہ آ جائے، اس کو چھوڑ کے وہ زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت ایسی قوموں کو جو ہے برباد کر دیتے ہیں. تو میرے محترم عزیزوں، ہمیں جو ہے قرآن و حدیث کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو اس کو عزت والے سمجھتے ہیں، جو زیادہ پیسے والا ہو ہم اس کو عزت والا سمجھتے ہیں، جو زیادہ ڈگری والا ہے ہم اس کو عزت دار سمجھتے ہیں، جو ڈاکٹر ہو ہم اس کو عزت دار سمجھتے ہیں، جو بڑا تجارتی ہو دنیا کے لیبل کے اوپر ہم اس کو عزت دیتے ہیں کہ بڑا پیسے والا ہے، بڑا مالدار ہے، اس کی عزت ہے، اس کی شہرت ہے. خدا کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے دنیا کے اندر اس کی عزت ہوگی، لیکن قیامت والے دن کس کی عزت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن حافظ بالقرآن وعمل بما فیہ، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہو اور اس کو جو ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن کیا انعام دیں گے. من قرأ القرآن، قرآن یاد کرنے والا ہو، اس کے بارے میں نہیں بتلایا، جس نے قرآن یاد کرایا. وَعَمِلَ بِمَا فِي أُلْبِسَ وَالِدَاهُ، جس کے بچے نے قرآن پڑھا، جس کے بچے نے قرآن کو حفظ یاد کیا. اب اللہ رب العزت اس کے والدین کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب جو اس کی والدین کی تعریف کر رہے ہیں. أُلْبِسَ وَالِدَاهُ وَاجِدًا تاجن یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو ایک تاج پہنائے گا. اور تاج جو کہ معمولی تاج نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی جیسے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. اور جب اس کو اعزاز دیا جائے گا،
1,24,000 علیہ السلام کی امتیں موجود ہوگی، اس وقت اس حافظ قرآن اس کا نام لے کے پکارا جائے گا، اس کے والدین کو فلاں بن فلاں کو اس کے والدین کو بلایا جائے، تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام عرض کریں گے یا رسول اللہ اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ تو لوگ جو ہے پریشانی کے عالم کے اندر فرما رہے ہوں گے یہ کوئی انبیاء کے والدین ہوں گے، یہ صحابہ کے والدین ہوں گے، یہ جو ہے انبیاء کے ورثہ ہوں گے، تو اس وقت کہا جائے گا یہ وہ بچہ ہے اس کے والدین ہے جس کے بچے نے جو ہے دنیا کے اندر قرآن کو حفظ یاد کیا اور اس پر عمل کیا، اللہ رب العزت ان کو بلا کر یہ انعام دیں گے وَأُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بِيُوتِ الدُّنْيَا لو کانت فما ظنکم بالذی بہذا، کہ ان کو تاج پہنایا جائے گا اور وہ تاج کی روشنی ایسی ہوگی، اس سورج کی روشنی اس میں زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی، اگر سورج کی روشنی تمہارے گھر میں آ جائے تو تمہارے گھر کی روشنی کتنی زیادہ ہو جائے گی۔ جو سورج جو ہے پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، جو سورج جو ہے پوری دنیا کو جو ہے رونق دے رہا ہے، جو سورج جو ہے ایک پوری دنیا کو چلا رہا ہے، میرے محترم عزیز اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا آپ کیا گمان کرتے ہو شخص کے بارے میں جو خود عامل ہو، یعنی قرآن پڑھنے والا ہو اور قرآن کی تعلیم دینے والا ہو، قرآن کو یاد کرنے والا ہو، قرآن کو جو ہے سینے سے لگانے والا ہو، قرآن کے ساتھ چلنے والا ہو، اپنے دل میں جو ہے بسانے والا ہو، اپنے دل میں اسے محفوظ رکھنے والا ہو۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا اگر حافظ قرآن ہے عمل نہیں کرتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کو جو اگر قیامت والے دن اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دیں گے تب بھی اللہ رب العزت اس کے جو ہے دل کو نہیں جلائیں گے۔ یہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، حفظ قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ جہنم کو جو آگ 3000 سال جس کو جلایا گیا وہ آگ جو ہے اس کو دل پہ نہیں جلے گی، اس کو دل پہ اثر بھی نہیں کرے گی۔ یہ قرآن کی برکت سے۔ میرے محترم عزیزوں، ہمیں جو ہے قرآن پاک پڑھنے والوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ سنا، ہم اپنے استاد کے سامنے بیٹھتے تھے تو اپنی ٹانگیں بھی سامنے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے استاد ہیں، تو وہ فرماتے تھے حافظ قرآن کے سامنے پاؤں بھی نہیں پھیلانے چاہیے، اس وجہ سے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس وجہ سے اس ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک قافلہ بھیجا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اور قافلے کا سردار بنایا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کے اعتبار سے تھوڑے تھے، عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، لیکن قافلہ جو ہے بہت بڑا تھا، لیکن علم کے اعتبار سے دیکھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو زیادہ جانتا ہے، اس وجہ سے قافلے کا سردار ہے۔ تو قرآن والوں کو اہمیت دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم دینی چاہیے، قرآن سکھانا چاہیے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ آخرت کے اندر والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ جس طریقے سے مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک حافظ قرآن وہ قیامت والے دن ان لوگوں کی سفارش کرے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الجنہ، کہ حافظ قرآن نے جس نے عمل کیا، اس کو یاد کیا، اللہ رب العزت نے اس کو تو جنت کا فیصلہ سنا دیا تو جنت میں چلا جا، لیکن اس حافظ قرآن سے بھی کیا کہا جائے گا وشفعه في 10 من اہل بیتہ كلهم قد وجبت له النار۔ آپ اپنے گھرانے میں سے، آپ اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگوں کو چن لو، ایسے لوگوں کو چن لو جن پہ میں نے جو ہے جہنم کو واجب کر دیا، آپ ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں داخل کرو۔ میرے محترم عزیزوں، دنیا کے اندر بڑے بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے تجارتیوں کو، بڑے بڑے جو ہے افسروں کو، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اللہ رب العزت اس وقت یہ پیغام نہیں دیں گے، اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ جا اپنے خاندان کے جو ہے 10 لوگوں کو چن کے لے آؤ، اور اس وقت جو ہے کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوئی۔ ہمارے استاد محترم مولانا سہرمان صاحب فرماتے، اکثر ہمیں فرماتے تھے، وہ اکثر یہ بات کرتے تھے کہ آپ اپنی حیثیت کو پہچانو، طالب علم جو ہے اپنی حیثیت کو پہچانے۔ میرے محترم عزیزو، علماء کرام، حفاظ، یہ تو ہم جو ہے اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتے ہیں، ہم تو دین سیکھنے والے ہیں۔ اور میرے محترم عزیزوں، وہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ آپ یہ نہیں سمجھو کہ پھٹی پرانی چٹائی کے اوپر بیٹھ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر آپ کا یہ مقام ہے
اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہماری کوئی عزت نہیں. خدا کی قسم وہ یہ کہتے تھے قرآن کے ایک حرف کی پوری دنیا والے بھی اگر قیمت دینا چاہے تب بھی ایک حرف کی قیمت نہیں دے سکتے. اس وقت جب قیامت کا جب منظر ہوگا تو جب اس وقت پتا چلے گا تو قرآن والے کیسے تھے, قرآن پاک پڑھنے والے کون تھے, جو چٹائی کے اوپر پھٹی پرانی چٹائی پر بیٹھ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے, ان کا مقام قیامت والے دن اللہ رب العزت دکھائیں گے کہ آج دیکھو تمہارا مقام کیا ہے. اس وقت پتا چلے گا. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. جو دنیا کے اندر 4 کتابیں نازل ہوئی, تورات, زبور, انجیل اور قرآن کریم. قرآن پاک کی جو ہے ہم پہ اس امت کو جو اللہ نے دیا ہے, اور اس امت کو افضل ترین امت جو کہا گیا ہے, وہ اس کام کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے, اور جو اس کو جو اپنے سینے سے لگائے قرآن پاک اس کو بھی اونچا کر دے. جو کسی کام کی کوئی چیز نہیں وہ قرآن سے لگ جائے, اللہ رب العزت اس کے مقام کو جو ہے بلند کر دیتے ہیں. جو سارا دن اپنے سینے کے اندر قرآن کو یاد کر کے گھوم رہا ہے, اللہ رب العزت اس کے مقام کو کتنا اونچا کرے گا. میرے محترم عزیزو, دارالعلوم دیوبند کا ایک واقعہ یاد آیا. دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے جو ہے اللہ والے تھے, دارالعلوم دیوبند کے اندر کام کرتے تھے, اکثر منشی کا کام کرتے تھے, لکھنے پڑھنے کا. تو ان کا جو ہے اپنے دیہات یعنی گاؤں جانے کا ارادہ ہوا. وہ گاؤں جانے کے لیے نکل گئے وہاں سے. پہلے تو اس وقت جو ہے سواریاں کم ہوتی تھی, پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے. میرے محترم عزیزوں, میں حافظ قرآن جو نازلہ قرآن پاک پڑھنے والے ہیں نہیں بتا رہا, یہ بات یہ ایک عام آدمی کی بتا رہا ہوں جو قرآن سے محبت کرنے والا, اس کی جو ہے نسبت اللہ نے اس کا بھی جو ہے کتنا بڑا مقام کر دیا. تو وہ اللہ والے جب نکلے تھے گاؤں کے لیے, دیکھا کہ ایک گاؤں بیچ میں آیا اور وہاں پہ لوگ بڑے جمع ہیں, اور مجموعہ جو ہے مجموعہ کافی کھڑا ہوا ہے, لوگ پریشان ہیں کہ کیا بات ہے. اس نے جو پوچھ لیا کہ وجہ کیا ہے, کہ یہ جو ہے اس کا انتقال ہوا, اور اس نے کہا کہ جو ہے میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جو نماز کا پابند ہو, نماز کا عادی ہو, اور جو ہے قرآن کو جاننے والا ہو. تو اس گاؤں کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اتنا جو ہے پابندی سے ایسا نماز پڑھنے والا ہو, تہجد گزار ہو. تو وہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کا خدمتگار تھا, اس نے جو ہے دیکھا کہ اب نماز جنازے کا ٹائم جا رہا ہے, لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں. اس نے جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو جو ہے جب دفن کرنے لگے, تو دفن کرتے وقت جو ہے جو جس نے نماز جنازہ پڑھائی وہ بھی ان کے ساتھ تھا. اس نے بھی جو ہے قبر مبارک کے اندر اس کو قبر کے اندر اتارا. جب قبر میں اتارا اس کو, تو اتارتے وقت وہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کے خدمتگار تھا, منشی تھا, لکھنے پڑھنے کا جو ہے اس کے پاس وہ کتابیں اس وقت موجود تھی. اس میں سے جو ہے کوئی ضروریات کی ایسی چیز تھی جو اس کی قبر کے اندر گر گئی. انہوں نے اس وقت دھیان نہیں دیا, اس کو قبر کو جو ہے بند کر دیا. بند کرنے کے بعد جب دیکھا کہ جو ہے میری ضرورت کی جو چیز تھی, حساب کتاب کی جو کتاب تھی, اب میری جیب میں نہیں ہے. اس کو یاد آیا شاید میں جو ہے قبر کے اندر جب اترا تھا اس وقت وہ میری ڈائری اس کے اندر گر گئی. تو گاؤں والوں کو جمع کیا, وہاں پہ اس نے مسئلہ پوچھا, اور جب کوئی ایسی لازمی جو چیز گر جائے تو قبر کو کھولا جاتا ہے پاؤں کی طرف سے. تو انہوں نے جمع کرنے کے بعد اس کو قبر کو کھولا, اور اس نے وہ جو چیز نکالی تو دیکھا کہ اندر کا منظر جو ہے عجیب و غریب ہے. خوشبوئیں آ رہی ہیں جنت کی, جو ہے اس کے اندر مہکیں آ رہی ہیں, جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں. تو وہ جو ہے اللہ والا اس نے دیکھا اور اس نے قبر کو بند کر دیا. لیکن اس نے کہا کہ اس کا ماجرا کیا ہے, اس کا معاملہ کیا ہے. دنیا کے اندر جو ہے اللہ نے جو ہے قبر کو جو ہے جنت کا باغ اس کا بنا دیا. یہ تو پہلی منزل کے اندر کامیاب ہو گیا, آگے کے منازل میں تو کامیابی ہے اس کے لیے. تو اس نے اس کے گھر والوں سے پوچھا, یہ نہیں ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہی عمل کرے. یہ نہیں سمجھے کہ ہم جو ہے حافظ نہیں, ہمیں تو پڑھا نہیں, ہم کیسے ابھی جو ہے نماز پڑھیں, ہم کیسے روزے رکھیں, ہم جو ہے دین کے مطابق کیسے زندگی گزاریں. دین تو میرے محترم اللہ کے نبی نے فرمایا آسان ہے جو سیکھنے والا بن جائے گا. دین سارا کا سارا آسان ہے جب چلنے والے بن گئے. تو اس نے جو ہے پوچھا اب اس کے گھر والوں سے اس کا معاملہ کیا تھا, اس کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا. تو میرے محترم عزیزو, اس عورت نے کہا کہ میں 40 سال سے, اس کی گھر والی اس نے بتایا میں 40 سال سے اس کے نکاح کے اندر ہوں,
لیکن یہ ان پڑھ تھا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، نہ قرآن کو جانتا تھا، نہ قرآن کو جو ہے پڑھنا جانتا تھا، نہ حافظ قرآن تھا، نہ ناظر قرآن پر پڑھ سکتا تھا۔ لیکن اس کا ایک یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز جب پڑھتا تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آ کے جو ہے روزانہ قرآن پاک پڑھتا تھا اور اپنی جو ہے انگلی ان سطروں پہ گھماتا۔ یہ بھی اللہ نے سچ کہا، یہ بھی اللہ نے سچ کہا۔ وہ اس طریقے سے روزانہ ایک سپارہ جو ہے روزانہ اس ایک سپارے کے اوپر اپنی انگلیاں گھماتا تھا۔ یہ تو میں نے عمل اس کا دیکھا، باقی کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا میں نے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اللہ رب العزت کو یہی اس عمل جو ہے اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے جیسے ہی مرنے کے بعد اس کی بخشش کر دی اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو میرے محترم عزیزو، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے والے وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم جو ہے اپنے قرآن کو سینے سے لگانے والے، بچی یا بچہ اس کو جو ہے قرآن کی تعلیم دینے والے، ہم اپنی نگاہوں کے اندر جو ہے دنیا کے اندر سب سے عزیز سمجھیں کہ یہ قرآن والے ہیں۔ علماء حضرات فرماتے ہیں قرآن پاک پڑھنے والے جو بچے ہیں بچیاں، اللہ رب العزت ان کو دیکھنے سے بھی ثواب دیتے ہیں، ان کو سینے سے لگانے سے بھی ثواب دیتے ہیں۔ کہ میرے محترم عزیزو، بچوں کو سینے سے لگائے اللہ رب العزت اس کو بھی جو ہے دیکھنا اور اس کو اپنے سینے سے لگانا، یہ بھی ثواب ہے۔ ابھی تو جو ہے میرے محترم عزیزو، جس طریقے سے رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے اندر ہر ایک نیت کرے، قرآن کا حق جس نے پڑھا ہے قرآن اس کا حق ادا کرے کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اور ہمیں سنا ہے اپنے استادوں سے، علماء کرام سے، کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ سال کے اندر کم سے کم اس کو 2 مرتبہ ختم قرآن کرے وہ لازم۔ اور رمضان مبارک کے اندر الحمدللہ ایسا موقع اللہ نے دیا ہے کہ ہر ایک کی جو ہے اس سے لگاؤ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھو۔ اور قرآن پاک پڑھنے کے اوپر اللہ رب العزت رمضان کے اندر جو ہے 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ دنیا کے اندر ایک نیکی کر تیری 10 نیکی لکھی جائیں گی، اور دنیا کے اندر جو ہے تو ایک گناہ اگر ایک گناہ لکھا جائے گا، برائی کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک برائی لکھتے ہیں، لیکن نیکی جب کرے تو 10، ایک نیکی کرے تو 10 لکھی جاتی ہے۔ اور رمضان کے اندر جب ایک انسان نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت وہ جو ہے 70 گنا اس سے زیادہ ثواب لکھتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے رمضان مبارک جو ہے قریب آ رہا ہے، اس میں نیت بھی کریں، کوشش کریں، بوڑھا ہو بچہ ہو جوان ہو، جس نے قرآن پاک نہیں پڑھا وہ بھی نیت کرے۔ ہمارے استاد مولانا مولانا صاحب لاہور کے اندر وہ واقعہ بار بار مجھے یاد آتا ہے، لاہور کے اندر 60 سال کی عورت جس نے جو ہے قرآن پاک ناظرہ پڑھا تھا، اور وہ اس نے یہ بتلایا، جب وہ ان کی جو ہے مٹھائی ہم اپنے استاد سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے بتلایا اس وقت میں کہ آج ہمارے جو ہے مدرسے کے اندر ایسی عورت ہے، ایسی خاتون ہے جس کی عمر 60 سال ہو گئی، اس نے جو ہے آج ختم قرآن کی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، قرآن کے لیے اللہ رب العزت نے کسی عمر کی شرط نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی کہ امیر ہو غریب ہو فقیر ہو کہیں پہ بھی رہنے والا، اس کی کوئی بھی قید نہیں لگائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ 5 سال کا بچہ اگر پڑھنا چاہے اس کی زبان پہ میں جاری کر دیتا ہوں، میں اگر 5 سال کی بچے اگر پڑھنا چاہے اس کی زبان پہ بھی میں جاری کر دیتا ہوں، 10 سال کا پڑھنا چاہے 15 سال کا پڑھنا چاہے، جوان پڑھنا چاہے بوڑھا پڑھنا چاہے تندرست پڑھنا چاہے بیمار پڑھنا چاہے، جو اپنی برائی کے اندر بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا، زبان پہ زبان سے الفاظ جاری نہیں ہوتے لیکن وہ بھی کوشش کرے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت اس کی زبان پہ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، آج سے یہ نیت بھی کریں ہم سب جو ہے اپنے بچے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں، قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ خدا کی قسم قرآن کی تعلیم ہمیں دنیا کے اندر کوئی معمولی کتاب ایسے نہیں سمجھے اس کو، یہ آخرت کے اندر ہمیں پتہ چلے گا ہمیں کیا جو ہے ہم نے جانے کے بعد کیا کون سا جو ہے ثمرہ ہم نے پیچھے چھوڑا۔ اگر بچہ جو ہے قرآن پاک پڑھے اور اس کے والدین اس کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے والدین کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، ان کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، وہ جو ہے قبر کو جو ہے اللہ رب العزت اس میں جنت کی جو ہے کھڑکیاں کھول دیتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، ایک اور اسے واقعہ یاد آیا، ایک اللہ والے نے خواب دیکھا کہ قبرستان سے گزر ہوا تو سارے کے سارے جو ہے مردے نکلے اور سارے کے سارے مردے جو ہے اپنی جو ہے نیکیوں کو چن رہے ہیں، نیکیاں چن رہے ہیں۔ تو اللہ والے نے ایک کو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ نیکیاں نہیں چن رہا، جس طریقے سے کبوتر وغیرہ جو جان
پرندے وغیرہ دانا چگتے ہیں، تو جو بھی ہم دنیا سے جو چیزیں بھیجتے ہیں، اعمال بھیجتے ہیں، جو بھی ان کو صدقہ جاریہ جو بھیجتے ہیں، ثواب بھیجتے ہیں، ہر ایک انسان مرنے کے بعد اس میں محتاج ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو چن رہا ہوتا ہے کہ میرے رشتہ داروں نے، میرے بچوں نے جو ہے آج میرے پاس یہ بھیجا، میرے پاس اتنی نیکیاں آئی ہیں۔ تو اس اللہ والے نے دیکھا ایک ایسا شخص جو وہ نیکی نہیں چن رہا، وہ چن رہا بھی نہیں ہے، اس نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں چنتے ہیں، آپ نہیں کیوں چن رہے ہیں، یہ سارے کے سارے چن رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو جو ہے اپنے جو ہے جمع کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی؟ تو اس نے فرمایا کہ میرا ایک بچہ ہے جو صبح کام پہ جاتا ہے، فلاں گاؤں کے اندر فلاں مٹھائی کی دکان پہ کام کرتا ہے، اور میرا بچہ جو حافظ قرآن ہے کام بھی کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ جو ہے قرآن پاک پڑھ کے مجھے بھیج دیتا ہے، اور مجھے جو ہے نیکیاں چننے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا ثواب مجھے مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ جو ہے پریشانی نیکیوں کے لیے مجھے ضرورت نہیں پڑتی ان کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا ہے خواب کہ وہ جو شخص جو پہلے نیکیاں نہیں چن رہا تھا آج وہ بھی نیکیاں چن رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اب کیا معاملہ ہے، آج آپ بھی نیکیاں چن رہے ہو، جو ان کے ساتھ پہلے تو آپ نہیں چن رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ پہ جو میرا بچہ تھا، فلاں گاؤں کے اندر فلاں دکان پہ جو میرا بچہ کام کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اب مجھے جو بھیجنے والا کوئی نہیں ہے، اب جو میرے رشتہ دار آل و عیال لواحق جو بھی ثواب میرے پاس بھیجتے ہیں ان میں سے میں بھی اپنا ثواب لے لیتا ہوں۔ تو میرے محترم عزیزو، دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا گھر ہے۔ خدا کی قسم وہی کامیاب ہو گئے جو دنیا کے اندر ہمارے سہارے کرتے رہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور سنت کی اتباع کرتے رہے اور لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے رہے، لا الہ الا اللہ کی جو ہے نیچے زندگی گزارتے رہے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو آج سے جو ہے نیت کریں انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیں گے اور قرآن والوں سے محبت بھی کریں گے، اور جہاں پہ قرآن پاک پڑھانے والے پڑھنے والے ان سے بھی جو ہے محبت کریں گے، ان کا جو ہے ہم صدقہ جاریہ بھی ان کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ محبت کا تعلق بھی دکھائیں۔ میرے محترم عزیزو، ان کے والدین کو اللہ رب العزت خوشخبری دے جو دنیا کے اندر اپنے بچوں کو یا بچی کو قرآن کا حافظ، قرآن کا ناظر، قرآن کا جو ہے عالم بنائے۔ میرے محترم عزیزو، وہ والدین جو ہے بڑے خوش نصیب ہیں، اور عالم کی فضیلت میرے محترم عزیزو حافظ کی ہے، حدیث میں آتا ہے، علماء سے سنا ہے، عالم کی فضیلت اتنی ہے کہ عالم اگر رات بھر سوتا رہے، عابد کی مثال ایسی ہے، علماء ورثۃ الانبیاء، کہ ایک عابد ہے وہ ساری رات عبادت کرتا رہے، اور عالم اگر ساری رات سوتا رہے تب بھی اس سے وہ افضل ہے۔ اور عالم جو ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرمائیں گے کہ جا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں میں سے 70 ایسے لوگوں کو اپنے جو ہے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے، اپنے 70 لوگوں کو ان کو جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال۔ تو میرے محترم عزیزو، ہمیں جو ہے خوش ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، ایسے مقامات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بھی آنا چاہیے کہ میرے محترم عزیزو، ویسے شادی بیاہ ایسی چھوٹی موٹی رسموں کے اندر ہم تو جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی کا مرحلہ ہے، یہ بہت خوش نصیبی ہے کہ میرے محترم عزیزو اس موقع کے اوپر ہمیں جو ہے شامل بھی ہونا چاہیے اور اپنی جو ہے دعائیں اللہ سے مانگنی بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت ایسے مجالس کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور ان کے والدین کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، ہر حال کے اندر ان کے جو ہے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت میں فرمائے، اور ان کے والدین جو دنیا کے اندر ہے اللہ رب العزت دن دوری رات چوری ان کو ترقی نصیب فرمائے، اور رشتہ داروں کو اللہ رب العزت جو ہے جتنے بھی جو رشتہ دار ہیں میری طرف سے سب کو جو ہے اللہ رب العزت جن کو جو ہے جو حافظ اور عالم بنے، میری طرف سے سب کو جو ہے خوش آمدید ہے۔ اللہ رب العزت مبارکباد بھی دیتا ہوں اس بات پر، اور جن کے بچے جو پڑھنے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے والا بنائے اور دین کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ میرے محترم عزیز، جب گھر والے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ نہیں سمجھا کرو ایک بچہ جو ہے معاملے سے اپنی تعلیم حاصل کر کے جو ہے وہ مدرسے سے فارغ ہو جائے۔ یہ بچے جو ہے مدرسے میں پڑھنے والے، یہ آپ جیسے لوگوں کی محنت، آپ جیسے لوگوں کی جدوجہد، آپ جیسی کوششیں، آپ جیسے کی جو ہے مدد کے اعتبار سے جب یہ ہوتی ہے مدارس کے اندر، جب یہ جا کے حافظ عالم جا کے پڑھتے ہیں،
تو ان کے ساتھ محبت بھی کریں، ان کے ساتھ اپنی جو ہے تعاون بھی کریں، اور ان کے ساتھ اپنی محنت بھی کریں، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور اللہ رب العزت سے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہر حال کے اندر اپنے آپ کا اللہ کا شکر گزار بنائے، اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔